تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسلام کے شاعر ہوتے ہیں نا, جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے, سکھوں کا ایک خاص شعار ہے, داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, یہ ان کا شعار ہے, عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز, کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار, باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, وہ ان کی روزانہ عبادت کریں, صبح شام کریں, یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم, تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے, اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں, یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو, تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے, بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے, کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا, جنگ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے, اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی, اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے, چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی, بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز, یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق, جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے, صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے, کمبخت, وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی, یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا تھا. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا, کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی, دفتری کاموں کی وجہ سے, کل پیپر ہے آپ کا, یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا, یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا, یا بیمار ہیں, تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی, تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو, اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دے دی جائے فجر کی, آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے بھائی. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شاٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے, تو فجر کیوں پڑھوں, میں پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کے دوست, وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں, دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں یار. دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی, ہمارے دوست کی شادی ہوئی, وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا. شادی ہوئی تو پہنچ گیا, اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے, نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی. نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے, اس سال اس رات کو بھی آ جاتے, ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں, یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے, اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا, خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ قائم کرو. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا, لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے, خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار, یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر, تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو, حضر ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو,
پہلے سے پلاننگ کرنی ہے, کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یحافظون, حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا, یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو. دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے, اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا, بینک سے 1 کروڑ روپے لیے, لے کے باہر آئے, سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, لہذا نکالے, باہر نکلے, اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے, میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت, کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہوگا. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے, یار 1 کروڑ کا چیک ہے, کیش لے کے نکلنا ہے میں نے, تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں, کن کو ساتھ لے کے جاؤں, کون سا شاپر ہوگا, بلیک کلر کا شاپر ہوگا, اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے, اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی, اور مسواکیں ہوں گی, اور خود بھی دھوتی بنیان, تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں, دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں, ارب پتی تاجر ہے نا, وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے, افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, وہاں بڑی لڑائی ہے, ہم اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ہم جاتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں, اس کی بہت, میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, ہم دھوتی پہنتے ہیں, اوپر پھٹا ہوا بنیان, ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما بالکل غریبوں والا, لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں, یار یہ میری طرف سے, منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا, جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے, وہاں سے آتا ہے, یہاں سے لیا کسی کو. کیونکہ اگر یہ جائیں نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ, یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے, میں کون سے راستے سے جانا ہے, کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھٹپٹی سی بائک, اب ایسا نہ ہو ڈاکو پھٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پٹپٹی سی بائک ہوتی ہے, اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا, پھر واش روم یوز کرنا, پھر وضو کرنا, آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی, سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں, جہاز ان ٹربل. صحیح ہے نا, یا ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں نے بتایا تھا نا, ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے. اچھا, اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں, حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. صحیح ہے, نہ اس کمپنی نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی, بھائی نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتہ چل جاتی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے نا تو میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں پھر, کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا, میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا, بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, تو میں نے فائدے کی چیز ہے. اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی, یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو. فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری
تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا, مزہ آنا شروع ہوگا, پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا, جتنا مضبوط ہوگا, زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.